اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد۔ قرآن مجید کے 12ویں پارے جز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور حسب سابق 10 پیغامات منتخب کیے گئے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے مقصود ہیں۔ پہلا پیغام سورہ مبارکہ ہود، اس کی ابتدائی آیات سے ہی 12ویں جز کا آغاز ہو رہا ہے۔ 6ٹھی آیت میں خداوند متعال نے حضرت انسان کو بتلایا ہے کہ تمہارا رازق اللہ ہے اور تمہیں اسی کے رزق پر قناعت کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی چلنے والا ہے، جو بھی چلنے والی مخلوق ہے، اس سب کا رزق اللہ پر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، خداوند متعال اس کی جائے استقرار کو بھی جانتا ہے اور جائے زندگی کو بھی جانتا ہے۔ کُلٌ فی کتاب مبین، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ سب کا سب کتاب مبین میں موجود ہے، بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ تو پس خداوند متعال نے حضرت انسان کو یہ بتلایا ہے کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی خدمت میں آپ کے چاہنے والے سوالات کرتے تھے تو ائمہ اس امر کی طرف ضرور اشارہ فرماتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ دے رکھا ہے، اللہ رازق ہے، لہٰذا تمہیں رزق کے حوالے سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی روایات میں سے ایک روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور نصیحت طلب کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کان اللہ تبارک و تعالی قد تقفل بالرزق فاہتمامک لماذا وان کان الرزق مقسوما فالحرص لماذا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتہ ہے اور تو جانتا ہے کہ خداوند متعال ہی رازق ہے، اسی نے تمہارے رزق کی کفالت کا وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر تمہارے لیے پریشان ہونا، غصہ کرنا، تگ و دو کرنا، اہتمام کرنا کس وجہ سے ہے جبکہ اللہ کی ذات رازق ہے۔ اور اگر رزق مقسوم ہے تو پھر تمہارے لیے حرص کرنے کا کوئی بھی مورد باقی نہیں رہتا، چونکہ تقسیم کرنے والی ذات خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ خداوند متعال نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن اپنے مقامات کو بلندی کی طرف لے کر جانا یہ حضرت انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے کہ حضرت انسان کو یہ بتلا دیا ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے جو بھی چیز ضروری ہے، چاہے وہ غذا ہو، ظاہری مادی غذا ہو، چاہے روحانی غذا ہو، جسے بھی رزق کہا جاتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بلند کرنا ہے۔ تو پہلا پیغام ہمیں یہ ملا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیں اس طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ دوسرا اہم پیغام جو ہر دور میں مسلمانوں کے لیے ایک رہنما پیغام کے طور پر موجود ہے، ہر زمانے کے لیے، گزرے ہوئے زمانے میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی اور آنے والے زمانے میں بھی، کہ یاد رکھو دشمن تمہارے خلاف ہمیشہ مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتا ہے، مختلف طریقوں سے تمہاری شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہاری شخصیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے ہمیں یہ دستور دیا کہ دشمن کے اس حملے سے جو ڈس انفارمیشن کی صورت میں ہوتا ہے، جو شخصیت کو خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو نیک لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ جتنے بھی اس قسم کے حملے ہیں، یہ جو اس قسم کی سوشل میڈیا کی آج کل کے دور میں وار ہے
اور جھوٹے الزامات ہیں، اور لوگوں کو حق کو حقانیت سے ہٹانے کے لیے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک الہی انسان کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں آتا۔ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ ہود کی 27 نمبر آیت میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، جب حضرت نوح علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام دعوت دے رہے تھے تو اس قوم کے جو ظاہری طور پر بڑے لوگ تھے، جو اس علاقے کے سردار تھے، مالدار لوگ تھے، ذمہ دار تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب اقتدار تھے، قرآن کہتا ہے فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح کی قوم میں جو سردار قسم کے لوگ تھے، قبیلوں کی سربراہی کرتے تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تمہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو ہادی ہمارے لیے کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ہماری ہدایت ہی مقصود ہوتی، یعنی ہم گمراہی پر ہوتے اور ہمارے لیے ہدایت کی ضرورت ہوتی، اول تو وہ گمراہی پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو اللہ کی ذات ہم جیسا بندہ کیوں بھیجتی؟ اللہ کی ذات کو چاہیے تھا کہ کسی فرشتے کو بھیجتی۔ تو یہ ایک دشمن کی طرف سے وار ہے عام لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ تو ہم جیسا ہی شخص ہے، ہمارے ہی درمیان میں پیدا ہوا ہے، ہماری ہی طرح بود و باش ہے اس کی، تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہمیں کسی چیز کی طرف، اچھائی کی طرف ہدایت کر سکے؟ ہمیں ہدایت کرنے کے لیے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت نوح سے کہتے ہیں کہ آپ تو ہماری طرح ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور پھر دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں اور پھر دوسرا الزام آپ کے اوپر یہ لگاتے ہیں کہ یہ بھی ایک دشمن کا حملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کے راستے کی ہدایت کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی حملہ کرو اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بھی جھوٹے الزامات لگاؤ۔ حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے بارے میں ان اشراف قوم نے، ان سرداروں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے نوح، جو لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر جوان ہیں اور قبیلے اور قوم کے گھٹیا طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، اراذل ہیں، ان کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں ہے، بادی الرائے، ابتدائی رائے رکھتے ہیں، وہ کوئی نظریہ نہیں رکھتے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نا تجربہ کار قسم کے لوگ ہیں، جوان قسم کے لوگ ہیں جو تجربات سے نہیں گزرے۔ تو پاس حضرت نوح کی شخصیت پر بھی حملہ کہ آپ تو ہم جیسے ہیں، آپ کیسے ہمیں ہدایت کر سکتے ہیں؟ اور پھر ساتھ ان کے حواریوں، ان کے ساتھیوں، ان کے مخلص صحابہ کے اوپر گویا کہ یہ نکتہ چینی کی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ ایک تو قوم میں کوئی بلند درجہ نہیں رکھتے، دوسرا یہ کہ ان کا کوئی اپنا ٹھوس نظریہ نہیں ہے۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اے نوح نہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے کیونکہ تو ہم جیسا ہے، اور نہ تمہارے ہمراہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ قوم نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے سچائی نہیں بیان کرتے بلکہ دروغ بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیے مکتب تشیع کی بڑی بڑی شخصیات کے اوپر اسی طریقے سے حملہ آور ہوا جاتا ہے۔ اگر جنگ روانی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے یہود و نصارہ نے، تو وہ مکتب تشیع پر حملہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا مرکز تو فلاں جگہ پر ہے، فلاں ملک میں اصل میں آپ کا مرکز ہے، آپ فلاں ملک کی طرف جو مرکز مقدس موجود ہے اس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ہمارے راستے میں نہیں ہیں، وہ تو مثلا قدس کی بات نہیں کرتے، وہ تو مثلا کشمیر کی بات نہیں کرتے۔ یہ مکتب تشیع کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اسرائیل کے وجود کے خلاف ہے، لہٰذا وہ ان اقوام کو جو آواز حق بلند کرتی ہیں ان کو گرانے کے در پہ ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اہل حق کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے،
جس کے ذریعے سے انہیں پس دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ خداوند متعال یقیناً ان کا حامی ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من حقر مؤمنا مسکینا لم یزل اللہ لہ حاقرا ماقتا۔ اے لوگو یاد رکھو، جو شخص کسی مومن اور نادار بالخصوص مومن کی تحقیر کرنا چاہتا ہے، اسے چھوٹا کرنا چاہتا ہے، اس کی توہین کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھو خداوند متعال تسلسل کے ساتھ اس محقر، اس حقارت کرنے والے کی تحقیر کر رہا ہے اور اس کے اوپر ناراحت ہے، حتیٰ یرجع عن محقرتہ ایاہ، یہاں تک کہ وہ مومن کی تحقیر سے باز آ جائے۔ ہم معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں، عقیدتی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ بعض جاہل قسم کے لوگ اسٹیج پر آ جاتے ہیں، ممبر حسینی کے اپنے آپ کو دعوے دار ثابت کرتے ہیں کہ ہم ممبر حسینی کے وارث ہیں، اور اپنے اس جھوٹ کی بقا کے لیے وہ بڑی بڑی دین کی خدمت گزار ہستیوں کی طرف انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، خالی ذہن لوگوں کے دل میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ، یہ جو علماء، یہ جو مجتہدین مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ حقیقتاً مکتب کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو مولا امیر المومنین کو ہی نہیں مانتے۔ یہ وہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کی باقیات ہے جو ایک زمانے میں حضرت مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضرت مولا امیر المومنین کو اذیت دیا کرتے تھے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ دشمن کے اس جھوٹے پروپوگنڈے سے اپنے آپ کو بچانا ایک الہی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خداوند متعال ہمیں ان جھوٹے پروپوگنڈوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تیسرا پیغام جو قرآن مجید نے ہمیں دیا، قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم ہمیشہ حق کا ساتھ دو، اور ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ حق اگرچہ در اور موتی اور قیمتی ہی کیوں نہ ہو لیکن کڑوا ہوتا ہے۔ قصہ حضرت نوح کو ایک مرتبہ پھر کھول کر قرآن ہمیں بیان کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ ہود کی ہی 46ویں نمبر آیت میں جب حضرت نوح نے اپنے ناخلف بیٹے کی سفارش کی تو قرآن کہتا ہے، قال یا نوح، خداوند متعال نے حضرت نوح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انہ لیس من اہلک، اے نوح یاد رکھیے یہ آپ کا بیٹا آپ کا اہل مکتب نہیں ہے، آپ کے نظریے کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ جس مکتب توحید و مکتب الہی کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ شخص اس مکتب میں شامل نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، یہ ناشائستہ کام کرتا ہے، یہ اس کا عمل ناخالص ہے، اس کا عمل خدا کی دشمنی پر مبنی ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے متعلق ہم سے سوال نہ کرو۔ یعنی خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ ہم جو اس کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں اس کی وجہ کو ہم جانتے ہیں، اے نوح آپ نہیں جانتے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اہل حق میں سے نہیں ہے۔ اور پھر خدا نے فرمایا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح ہم آپ کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں کہ کہیں آپ حق کی پیروی کو چھوڑ کر جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے گا، لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں جس عمل پر خداوند متعال کی ذات بابرکات پابند ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا اہل مکتب نہیں ہے، وہ اہل توحید نہیں ہے۔ تو پس قرآن مجید نے ہمیں یہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص انبیاء و ائمہ کا بھی قریبی ہو لیکن ان کا ہم مکتب نہ ہو تو وہ اہل حق میں سے نہیں ہو سکتا، اور اس نبی اور امام کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اس قسم کی اولاد کے لیے، اپنے اس قسم کے رشتہ دار کے لیے خداوند متعال سے کسی کی بھی قسم کی رحمت کا تقاضا کرے۔ تو پس قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، اگرچہ حق تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو، حق کا ساتھ دو، باطل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خداوند متعال ہمیں اہل حق میں سے ہونے اور حق کا ساتھ دینے والوں میں سے قرار دے۔ چوتھا پیغام قرآن مجید نے ہمیں جو دیا وہ یہ ہے کہ اسی سورہ
مبارک ہود سے 12واں پارہ، جس میں ارشاد ہوا کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اسے استغفار سے انس ہونا چاہیے، اسے طلب مغفرت سے محبت ہونی چاہیے، اسے ہمیشہ نعمت کو جلب اور جذب کرنے کی تگودو کرنی چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ ارشاد ہوا یا قوم، حضرت ہود اپنی قوم کو پکار رہے ہیں۔ پہلے قصے حضرت نوح تھا سورہ مبارک ہود میں، اب قصے حضرت ہود ہے سورہ مبارک ہود میں ہی۔ یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم اللہ سے طلب مغفرت کرو، اپنے رب سے مغفرت چاہو، اپنی بخشش چاہو، اسے طلب کرو۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے چلو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم استغفار کرو گے تو خداوند متعال آسمان کی نعمتوں کو بھی پے در پے تسلسل کے ساتھ نازل کرے گا۔ ترجمہ یہ ہوا، ظاہری ترجمہ، کہ خداوند متعال تمہیں تمہاری کھیتی کو آباد کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ پانی دے گا، تسلسل سے بارشیں دے گا۔ اور وسیع تر معنی یہ ہوا کہ خداوند متعال رحمت و برکات کے دروازوں کو آسمان سے کھول دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور خداوند متعال تمہاری طاقت کو مزید طاقت کے ذریعے سے قوی کرے گا، تمہیں اولاد کے اعتبار سے بڑھائے گا، تمہیں رشتہ داریوں کے اعتبار سے بڑھائے گا، تمہیں پرخلوص دوستوں کے اعتبار سے بڑھائے گا۔ یعنی آسمان سے بھی خداوند متعال تمہیں تقویت کا سامان مہیا کرے گا، اور تمہاری بود و باش میں بھی، تمہاری زندگی میں بھی خداوند متعال تمہیں قوی کرے گا، تمہیں اچھی اولاد دے گا، تمہیں بیٹے دے گا جن کے ذریعے سے تم زیادہ طاقت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ دونوں چیزیں آسمان کی برکات اور زمین کی برکات کس وجہ سے تمہیں مل رہی ہیں؟ استغفروا ربکم، خدا سے استغفار کی وجہ سے۔ اسی لیے نماز شب میں بھی حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرو تاکہ خداوند متعال دنیا و آخرت کی بھی اور زمینی اور آسمانی برکات کو بھی تمہارے اوپر کھول دے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور یاد رکھو ان برکتوں کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حق سے روگردانی کرتے ہوئے مجرم لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ حق یہی ہے کہ استغفار کرو، اللہ کی طرف جاؤ۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں خیر الدعاء الاستغفار، بہترین دعا طلب مغفرت ہے، یہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا۔ تو یہاں پر بعض اوقات اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ خیر الدعاء الاستغفار، بہترین دعا استغفار ہے، کہیں اس کا آپس میں ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کا ہرگز ٹکراؤ نہیں ہے۔ استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی خداوند متعال سے مغفرت کی درخواست کرنا، اور مغفرت کی جب درخواست کی جاتی ہے تو یہ دعا ہے۔ تو پس بہترین دعا یہ ہے کہ خداوند متعال سے ایک بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، یہ بہترین دعا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا خیر الدعاء الاستغفار، خداوند متعال ہمیں استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ 5واں پیغام 12ویں پارے سے جس کا انتخاب کیا گیا، اس میں خداوند متعال نے ایک اور ہماری انتہائی اہم معاشرتی ضرورت کی طرف اور اہم معاشرتی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا۔ قصہ حضرت شعیب، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ وعلی نبینا صلاۃ وسلام کے زمانے میں لوگ ملاوٹ بہت زیادہ کرتے تھے، ناپنے اور تولنے میں خیانت کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو پس خداوند متعال نے فرمایا کہ اقتصادی امور میں بھی عدالت انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ گویا کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا اہل قرآن اور اہل اللہ پر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص الہی اپنے آپ کو کہلواتا ہے، الہی انسان بننے کی تگدو میں ہے، تو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ دوسروں کا حق دے۔ ارشاد ہوا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، حضرت شعیب نے اپنی قوم کو پکارتے ہوئے کہا اے قوم،
پیمانہ بھی تمہارا پورا ہونا چاہیے یعنی ناپنا، والمیزان اور تولنا، تمہارا وزن بھی بالقسط عدالت کے ساتھ ہونا چاہیے، سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، سچائی کے ساتھ ناپو، سچائی کے ساتھ تولو، عدالت کے ساتھ تولو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور دیکھو لوگوں کو ان کا مال پورا دو، لا تبخسوا، انہیں کم مال نہ دو، تولنے میں ناپنے میں ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ گویا کہ خداوند متعال ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اقتصادی ناانصافی کرتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، حتی ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کو مجبور کرتا ہے، لوگوں کی زندگی کو اجیرن بناتا ہے، تو قرآن کی زبان میں وہ مفسد فی الارض ہے۔ اور اگر ہم فقہی استدلال کریں تو بہت سے ایسے معاملات جن میں اقتصادی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں بہت سے لوگ، اس کی سزا قرآن و ائمہ کے فرامین کے مطابق بعید نہیں ہے کہ اسے اعدام کرنا ہو، یعنی اسے پھانسی دینا ہو۔ مفسد فی الارض کی سزا اس کی گردن زدگی ہے، یعنی اس کو پھانسی دینا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں خدا فرما رہا ہے کہ پیمانہ اور وزن پورا ہونا چاہیے، لوگوں کو کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لہٰذا یاد رکھیے اگر کوئی اقتصادی پابندیاں لگاتا ہے، جیسے ایران اسلامی پر انقلاب اسلامی کی وجہ سے، اسلام کی پیروی کی وجہ سے، مستضعفین کی حمایت کی وجہ سے، ظالموں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا اقتصادی پابندیاں لگا چکی ہے، تقریباً پوری دنیا، کچھ عملی طور پر لگا چکے ہیں اور کچھ لوگ ان کے حامی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، کچھ ان سے ڈر کی وجہ سے معاملات نہیں کرتے، ظاہر ہے وہ بھی شامل ہیں اس مسئلے میں۔ تو بس قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق وہ لوگ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کسی بھی صورت میں مومن کو اقتصادی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو قرآن کی زبان میں وہ مفسد فی الارض ہے، اور ظاہر ہے مفسد فی الارض کی سزا کوئی عام سزا نہیں ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام سے نقل فرماتے ہیں، من کان مسلما فلا یمکروا ولا یخدعوا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مسلمان ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی شان یہ ہے کہ وہ مکر و فریب نہ کرے، ولا یخدعوا، اور وہ کسی کو دھوکہ نہ دے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جبرائیل، میں نے سنا جبرائیل کہہ رہے تھے، یقول ان المکر والخدیع فی النار، فرما رہے تھے مکر کرنے والا، دھوکہ دینے والا اور دھوکہ دہی سے کام کرنے والا، دھوکے میں مبتلا کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من غش مسلما، جو شخص مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، یعنی وہ امت محمدیہ میں سے ہونے کا نہیں کہہ سکتا، وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من غش مسلما، جو مسلمان کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مکتب اسلام پر نہیں ہے۔ ولیس منا من خان مسلما، اسی طریقے سے جو شخص مسلمان سے خیانت کرے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے پاکستان میں رہنے والا اگر کوئی شخص پاکستان کے راز کو، پاکستان کی سالمیت کو اپنی کسی دنیاوی خوشی کے لیے کسی ظالم و یہود و نصارہ و دشمنان اسلام و مشرکین کے ہاتھوں فروخت کرتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ امت محمدیہ میں سے قطعا نہیں ہو سکتا۔ خداوند متعال ہمیں انصاف کرنے والوں میں سے قرار دے۔ چھٹا پیغام جس کے لیے انتخاب کیا گیا سورہ مبارکہ ہود کی ہی 113 نمبر آیت کا، اس میں خداوند متعال نے ہمیں سختی سے فرمایا کہ کبھی بھی ظالم پر اعتماد نہ کرو۔ ایک الہی انسان، ایک قرآن سے متمسک انسان، ایک اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار انسان، ایک رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا انسان
کسی بھی صورت میں ظالم کی طرف رغبت نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہوا وَلَا تَرْكَنُوا، ترکنو بڑا لطیف جملہ ہے۔ ترکنو کا مطلب رغبت و میلان ہے اعتماد کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیے کہ ترکنو سے مراد یہ ہے کہ انسان خود بھی چاہتا ہے اور رغبت بھی کرتا ہے، زبردستی سے نہیں ہے رغبت، بلکہ اس کی دلی میلان بھی اسی طرف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کی چاہ کے لیے بہت سے ایسے ممالک کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں جو ممالک دشمن اسلام ہیں، جو ممالک مسلمانوں کا قتل و کشتار کرتے ہیں، جو ممالک مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے روز و شب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں پر کبھی بھی رضا و رغبت کے ساتھ اعتماد نہ کرو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اگر تم ظالم لوگوں کی طرف رغبت رکھتے ہو تو یاد رکھو تمہارے اوپر جہنم کی آگ تو لازمی آئے گی۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، اطمینان کرتے ہو، تقیہ کرتے ہو دشمن کے اوپر، اسلام کے دشمن کے اوپر، تو جہنم کی آگ تو ہر صورت میں تمہیں پہنچے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس حال میں تم جاؤ گے کہ نہ تو اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی، چونکہ سرپرست تو اس دن کا فقط اللہ ہے۔ اور اگر تم ظالموں کے ساتھ شامل ہو گئے ہو، ظالموں پر اعتماد کیا ہے اور جہنم کی آگ میں چلے گئے ہو، تو تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا خداوند متعال نے قرآن مجید میں واضح طور پر ظالم کا ساتھ دینے والوں، ظالم پر اعتماد کرنے والوں، ظالم کی طرف رضا و رغبت کے ساتھ بڑھنے والوں کو جہنم کی بشارت دی ہے، انہیں جہنم میں جانے کا بتلا دیا ہے کہ تم جہنمی لوگ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیہ مبارکہ کی تشریح میں، هو الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءہ، اگر کوئی شخص لوگوں سے، سلاطین سے، بڑے بڑے لوگوں سے، صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتا ہے، ان کے پاس آنا جانا رکھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ وزیر صاحب وزیر بنے رہیں، یہ مشیر صاحب مشیر بنے رہیں، یہ چاہے اگرچہ ظالم ہے لیکن اپنی سیٹ پر باقی رہے، کیوں رکھتا ہے اسے دوست کہ یہ اپنی سیٹ پر باقی رہے؟ اِلَىٰ أَن يُدْخِلَ يَدَهُ إِلَىٰ كِيسِهِ، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ اس کی جیب کے ساتھ متصل رہے، فَيُعْتِيَهُ، اور وہ اسے عطا کرتا رہے۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی صاحب منزلت دنیاوی شخص کے ساتھ اس لیے دوستی رکھتا ہے کہ وہ اپنے منصب پر بیٹھا رہے ظالم و جابر بن کر، اور اس کے منصب کی وجہ سے میں اس سے کچھ نہ کچھ دنیاوی نعمتیں حاصل کرتا رہوں، امام فرماتے ہیں کہ وہ اس آیہ مجیدہ کا مصداق ہے، گویا کہ وہ رضا اور رغبت کے ساتھ کافروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ لہذا بچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نظام اسلامی کے ساتھ ہیں یا نظام کفر و شرک کے ساتھ ہیں۔ لہذا یاد رکھیے اپنے اقتصادی امور میں کبھی بھی تم دشمن کے اوپر بھروسہ نہ کرو، وگرنہ ناکام و نامراد رہو گے۔ خداوند متعال ہمیں ظالموں سے محبت کرنے سے ہمیشہ باز رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 7واں پیغام اسی 12 نمبر پارے سے جس کا انتخاب کیا گیا، خداوند متعال نے نماز کی برکات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا 114 نمبر آیت سورہ مبارک ہود، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں طرفوں میں، صبح اور شام، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اولین حصے میں نماز قائم کرو۔ ظاہراً اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز فجر و مغرب و عشاء کی طرف حکم دیا گیا ہے، ظہر و عصر کا تذکرہ نہیں ہے۔ ممکن ہے اس موقع کی طرف اشارہ ہو جب ابھی نبی گرامی اسلام معراج پر تشریف نہیں لے گئے تھے اور 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں تھا۔ بہرحال مختلف تعویلیں ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی نماز کا تذکرہ کیا جائے تو تمام نمازوں کا ذکر ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو بس یہاں پر ارشاد ہوا
طرفی النہار یعنی کہہ سکتے ہیں فجر و مغرب، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ رات کے اوائل میں، یعنی نماز عشاء سے سمجھی جا سکتی ہے، ان نمازوں کو قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یاد رکھو اگر کوئی سیئات ہیں، کوئی گناہ ہیں، تو تمہاری اچھائیاں ان گناہوں کو مٹا سکتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ متوجہ رہنے والے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ ذکر کرنے والوں کے لیے تذکر ہے کہ جب بھی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سیئات حسنات میں تبدیل ہو جائیں تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آنا ہے، انشاءاللہ تمہارے گناہ خداوند متعال معاف فرمائے گا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ اگر اپنی سیئات کو حسنات سے تبدیل کرنا ہے تو پھر تمہیں نماز پڑھنا ہوگی۔ خداوند متعال ہمیں وقت پر نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے۔ 8واں پیغام قرآن مجید کا، اور بہت سے مقامات پر یہ پیغام موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو گزشتہ انبیاء کے، گزشتہ اقوام کے قصے ہیں، یہ اصل میں تمہارے ارادے کو بھی مضبوط کرتے ہیں، تمہیں ایک نئی توانائی مہیا کرتے ہیں، اور پھر تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ ہود کی 120 نمبر آیت جو آخرین آیات میں سے ہے تقریباً، وہاں پر ارشاد ہوا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سرگزشت ہے، یہ ماضی کے قصے ہیں، یہ انبیاء کی خبریں ہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو، آپ کی روح کو مضبوط کریں۔ ہمارے لیے بہت سی چیزیں مضبوطی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو ہمارے لیے کربلا بہترین مقابلہ کرنے کا راستہ ہے۔ اگر ہمیں تبلیغ کے راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو نبی گرامی اسلام کی بابرکت زندگی ہمارے لیے بہترین تقویت قلب کا راستہ ہے۔ اگر ہمیں کہیں پر امتحان سے گزرنا پڑتا ہے تو ہمارے قدموں کو جو مضبوطی مہیا ہوتی ہے اور ہم ثابت قدم رہتے ہیں، وہ مولا امیر المؤمنین کی زندگی ہے، بالخصوص 25 سالہ زندگی رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد جو بڑے ہی مشکل حالات میں مولا امیر المؤمنین گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ انبیاء کی خبریں اور قصے یہ آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب ان قصوں میں آپ کے لیے ہم نے حق کو بیان کیا ہے، اور یہ مومنین کے لیے وعظ و نصیحت بھی ہے، اور ان کے لیے اس میں تذکر بھی موجود ہے۔ تو پس خداوند متعال یہ بتلاتا ہے کہ ماضی کے قصوں کو دہراتے رہا کرو تاکہ تم آنے والے حوادث میں ثابت قدم رہ سکو۔ خداوند متعال ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 12ویں پارے سے، 12ویں جز سے 9واں پیغام جس کا انتخاب کیا گیا وہ پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں ہر موقع پر عفت اور پاک دامنی کا درس دیا ہے، ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو۔ سورہ مبارکہ یوسف 23ویں آیت، اس کا وہ حصہ جب زلیخا حضرت یوسف کو محلات کے دروازوں کو، محل کے بہت سے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر کے گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس وقت زلیخا نے اپنے آپ کی طرف دعوت دی حضرت یوسف کو۔ یہاں لفظ راودت استعمال ہو، یہ باب مفاعلہ سے ہے، لیکن اس سے مراد دو طرفہ نہیں ہے بلکہ مبالغہ مراد ہے یہاں پر، کہ حضرت یوسف کو بہکانا چاہا، نعوذ باللہ، اپنی طرف بلایا زلیخا نے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور تمام دروازوں کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ وَقَالَتْ حَیْتَ لَکَ، اور اس وقت دروازوں کو بند کر کے کہا کہ میری طرف آ جاؤ، آؤ میری طرف، یعنی گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف نے کہا قَالَ مَعَاذَ اللَّہ، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اِنَّهُ ربی، وہی میرا بہترین پالنے والا ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے بہترین مقام عطا کیا ہے،
इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, और याद रखो ज़ालिम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हज़रत यूसुफ़ अलैहि व अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम हुस्न व जमाल के बावजूद अपने आप को खुदा की बारगाह में झुका दिया, अल्लाह के होकर रह गए कि अल्लाह मेरा बेहतरीन सरपरस्त है, उसी ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। लिहाजा यूसुफ़ नबी से कभी भी गुनाह सरज़द नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो अपने हकीकी रब के साथ हमेशा मुतमस्सिक है। खुदावंद मुतआल हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। आज के 12वें पारे के हवाले से 10वां और आखिरी पैगाम इसी सूरह मुबारक यूसुफ में इंसान बाज़-औक़ात अच्छाई और बुराई के दरमियान, सख्ती और नरमी के दरमियान फंस जाता है, उसका इम्तिहान लिया जाता है। हज़रत यूसुफ भी ऐसे ही इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। अगर वो गुनाह की दावत को कबूल करते हैं तो उनका मनसब और मुकाम शायद उस महल में बढ़ जाता, और अगर कबूल नहीं करते तो फिर उन्हें कैद खाने में डाल दिया जाता है, आपको धमकी दी जाती है। लेकिन हज़रत यूसुफ उस सख्ती के मौके पर भी कि दोबारा मालूम है कि ज़िंदान में चले जाएंगे, जवाब में फरमाते हैं क़ाला रब्बे अस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, ऐ मेरे परवरदिगारा मुझे वो कैद खाना पसंद है उस ज़िंदगी की निस्बत जिस ज़िंदगी की तरफ मुझे दावत दी जा रही है। यानी मुझे गुनाह करके इस महल में नहीं रहना, बल्कि गुनाह से बचकर जेल में जाना मुझे बहुत ही ज़्यादा महबूब है। जेल में चला जाऊंगा लेकिन अपने रब की मासियत नहीं करूंगा। अगर महल में रहना चाहूँगा तो मुझे अपने रब की मासियत करनी पड़ेगी। तो बस मालूम ये हुआ कि मोमिन को अगर सख्ती और नरमी के दरमियान आजमाया जाए और सख्ती में वो खुदा की तरफ जा रहा हो, नरमी में वो खुदा से दूर हो रहा हो, तो मोमिन हमेशा सख्ती के रास्ते को इख्तियार करता है। खुदावंद मुतआल हमें हक़ व बातिल की पहचान और फिर हक़ के साथ मुतमस्सिक रहने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।